دو تین اہم مسئلوں پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا کل اورنگی ٹاؤن میں جماعت اسلامی کے ایک بہت زبردست کارکن کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ کھلے عام جو قاتل اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور کل دو مزید لوگوں کو بھی اسٹریٹ کرائم میں قتل کیا گیا ہے، تو یہ جو کھلے عام قاتل اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ حکومت کی کوئی رٹ موجود ہی نہیں ہے، اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ صرف پریس بریفنگ دے دیتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں اس پورے عمل کو کہ جس میں اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں، موبائل چھن رہے ہیں، گاڑیاں چھن رہی ہیں، موٹر سائیکلیں چھن رہی ہیں، عورتوں سے زیورات چھن رہے ہیں، اور پچھلے ایک سال میں 135 افراد کو صرف اسٹریٹ کرائم میں چیزیں چھینتے ہوئے قتل کیا گیا ہے۔ 1150 افراد زخمی ہیں۔ آپ سوچیں کہ کس اسکیل کے اوپر اس شہر کراچی میں یہ وارداتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کس سے کمپیریزن کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ پورے ملک میں ہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کوئی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن اس طرح کے واقعات تو اور جگہوں پہ اس طرح نہیں ہوتے، اور اللہ نہ کریں کہ ہمارے ملک کے کسی اور شہر میں یہ سب ہونے لگے، اللہ نہ کرے۔ لیکن اس شہر کراچی نے کیا قصور کیا ہے کہ یہاں کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہیں پاتا، اور لوگ ڈرتے ہیں رات کے وقت میں، بلکہ اب تو دن دہاڑے سارے کام ہوتے ہیں۔ تو کارکن جو ہمارے وسیم ہیں، ان کو جس طرح سے قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی جو ہے وہ کوئی بھی رٹ نہیں رکھتے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وسیم کے قاتلوں کو گرفتار بھی کیا جائے اور اس پورے عمل کی تحقیقات کی جائیں، اور پتہ کیا جائے کہ یہ کارروائی کس لیے کی گئی ہے۔ ظاہر جماعت اسلامی کے ایک کارکن ہے، جماعت اسلامی کے کارکن کو اس طرح سے ایک ایسی جگہ پر جو سڑک ہے اور سڑک سے بالکل نیچے کی طرف نالے کی طرف ایک کچا سا راستہ جاتا ہے، اس راستے کے اوپر جا کر قتل کرنا، اس سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت میں کوئی ایسی حتمی بات کروں کہ جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کے اوپر یہ الزام جائے، لیکن یہ تحقیقات کرنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، رینجرز کی جو ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور بھی جتنے ہمارے حساس ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سلسلہ اگر شہر میں ایک مرتبہ پھر شروع ہو رہا ہے تو اس کے بھی کچھ اسباب ہوں گے۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کارکن اشتعال میں آئیں، حالات خراب ہوں، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر قاتلوں کو پکڑا بھی جائے اور جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سامنے لایا جائے۔ اور اسی طرح سے جس طرح بہیمانہ طریقے سے شہر کراچی کے بچوں کو، نوجوانوں کو لوٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر حکومت کی طرف سے کیا اقدامات ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز کے گروہ پولیس کی خبر میں نہ ہو، لا علم ہو پولیس؟ کیا ہم تھانوں کے نیٹ ورک کو نہیں جانتے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پولیس میں بہت کمی ہے، اور میں حیران ہوں کہ اگر پولیس کی تعداد میں کمی ہے تو کراچی کے رہنے والے پرماننٹ ریزیڈنٹ کو پولیس میں بھرتی کیوں نہیں کیا جاتا؟ کراچی میں رہنے والے لوگوں کو پولیس کا افسر کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ان کے اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کے لیے پولیس جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح کا ادارہ بنا کر کیوں نہیں؟ یہ جو چور دروازوں سے اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں، ٹرانسفرز ہوتے ہیں، پوسٹنگز ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں اس شہر کے حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے مجموعی طور پر اس پورے پولیس کے نظام میں ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، اور شہر کراچی کے رہنے والوں کو پولیس میں کم از کم 80% ہونا چاہیے، یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ چاہے کوئی زبان بولتا ہو، تب جا کر کسی حد تک آپ پیش رفت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ٹریننگ کا سسٹم، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو پولیس میں بڑے بڑے منصبوں پر ہیں، پچھلے دنوں ایک ڈی ایس پی کا پتہ چلا تھا کہ وہ ڈکیتی کے وارداتوں میں تھا، پھر اس کے بعد بھی کئی پولیس اہلکار پکڑے گئے،
تو پولیس میں ان کالی بھیڑوں کو اور کرمنل عناصر جو داخل کر دیے گئے پچھلے 30-35 سال کا یہ سفر ہے اس شہر کراچی اور صوبہ سندھ کا، کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پی پی اور MQM کی جو حکومتیں ہیں وہ کیا کرتی رہی ہیں اس شہر کے ساتھ. ہر محکمے کو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے، اور کرمنلز کو باقاعدہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اپنی بنیادوں کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں لوٹ مار کا یہ نظام چل رہا ہے. اتنے عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم سسٹم پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو سسٹم پہ ہاتھ ڈالنے کے کچھ بیرومیٹر ہے نا، کچھ پتہ چلنا چاہیے نا کہ بھی پولیس میں کتنے لوگوں پہ ہاتھ پڑا ہے، اور یہ پولیس کے ذریعے سے کہاں کہاں تک، کون کون سے ہاؤسز تک یہ پورا نظام چلتا ہے، اس کا تو پتہ نہیں چلا کسی کو. تو پھر یہ سسٹم پہ ہاتھ کیسے پڑے گا؟ اس لیے یہ سب چیزیں قوم کے سامنے بھی آنی چاہیے اور ایکشن ہونا چاہیے. اس وقت شہر میں گیس کا شدید بحران ہے.